تو یہ سب کچھ ہمارے صحابہ کرام نے کیا. لیکن آج کیا وجہ ہے؟ حقوق اللہ پورے ہو رہے ہیں الحمدللہ، رمضان میں نماز بھی ہو رہی ہے، روزہ بھی ہو رہا ہے، زکوٰۃ بھی ہو رہی ہے، تراویح بھی ادا کی جا رہی ہے، سب کچھ ہے. لیکن وہ بنیادی نقص یا کمی کہاں ہے جو ہم جیسے گناہ گاروں کو مائل اور راغب نہیں کر رہی؟ حقوق اللہ کی ادائیگی تو بساط کے مطابق کرتے ہیں، حقوق العباد سے کوتاہیاں کیوں ہو رہی ہیں؟ معاشرتی برائیاں اتنی پھیلنے کی سب سے بڑی وجہ حقوق العباد ہے. تو میں چاہوں گا کہ کچھ صحابہ کرام کے بارے میں کہ انہوں نے حقوق اللہ سے جو سیکھا وہ ہم کیوں نہیں سیکھ پا رہے. بہت ہی اس پروگرام کے حوالے سے بہت پرمغز سوال اور بہت اہم سوال ہے. ابتدا یہی سے کروں گا کہ جب ہجرت کر کے صحابہ کرام مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لے آئے تو وہاں پر صحابہ کرام نے حقوق اور ایک دوسرے کے ساتھ اچھے برتاؤ کے وہ نمونے قائم کیے کہ رہتی دنیا تک وہ یاد رکھی جائے گی، اور شاید ہی کہ تا صبح قیامت اس کی مثالیں دوبارہ زندہ ہو. دعائیں کہ اللہ تعالیٰ اس جیسی مثالیں اور اس پروگرام کے توسط سے یہ بہاریں ہمیں دوبارہ سے دکھا سکے. کہ ایک صحابی آتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس یوں کہہ کر، اے آقا میری 2 بیویاں ہیں، میں چاہتا ہوں ایک کو طلاق دے دوں اور اس کو اپنے بھائی کے نکاح میں دے دوں. دوسرا صحابی آتا ہے، اے آقا میرے پاس 2 باغ ہے، میں چاہتا ہوں ایک باغ کو اپنے بھائی کے ملکیت میں دے دوں. یہ وہ اخوت اور بھائی چارگی، یہ وہ حقوق تھے جو ایک دوسرے کو صرف مواخات اور بھائی چارگی، حقیقی بھائی نہیں تھے. بالکل. آج تو اگر دیکھا جائے تو حقوق کے ایک باپ اپنی بیٹی کے لیے جو ورثہ چھوڑ کے جاتا ہے بھائی اس کو اس میراث میں شریک سمجھتے ہی نہیں ہے. اور وہ شوہر جو عقدی نکاح میں لے کر آ جاتا ہے اپنی بیوی کو، اس کو مہر کا حقدار سمجھتے ہی نہیں ہے. اسی طرح والدین، جو بچوں کے حقوق کی بات کی جاتی ہے تو سب سے بڑا حق جو ہے وہ ان کی تربیت ہے. والدین کو ان کی طرف توجہ ہی نہیں ہے. جیسے علامہ نجوی صاحب نے بتایا کہ مزدور، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اعط الاجیر اجرہ قبل ان تجف عرقہ، مزدور کو اس کی مزدوری اس کے پسینہ خشک ہونے سے پہلے ادا کر لیا کر. لہٰذا اب صحابہ کرام کی آپ نے تذکرہ کیا. ایک صحابی آتے ہیں، وہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو غالباً وہ ان کو کہتے ہیں ایک کالی کے بیٹے. کچھ باتوں میں ان کا تضاد ہو گیا. اب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ معاملہ چلا گیا تو اب حضور کے پاس جانے سے پہلے اس صحابی کو ادراک ہوا کہ میں نے اپنے بھائی کو ناراض کیا. اب ان کے دروازے پر کھڑے ہو کر وہ یوں بیان کرتے ہیں، یقین مانے کہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں ان کے جواب کو اور ان کے مطالبے کو. حضرت ابو ذر کی بات ہے یہ. جی وہ فرماتے ہیں کہ اس وقت تک وہ اپنے سر مبارک کو زمین پر رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم اپنا پاؤں میرے سر پر رکھو، میں تب آپ کے دروازے سے اٹھوں گا. یہ وہ اخوت اور بھائی چارگی، ہمیں اس کی طرف جانا چاہیے. جو آپ کا سوال تھا کہ وہ کیا چیز ہے جو ہمیں اس بات کی طرف اس ٹریک اور اس رخ کی طرف لے آئے، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ سب سے بڑی چیز جو ہے وہ اللہ سے ڈرنا ہے، تقویٰ ہے. اگر کسی میں خوف خدا ہے تو وہ اس کی طرف آئے گا. لہٰذا ہمیں تقویٰ کی طرف آنا چاہیے، اللہ کا ڈر اپنے اندر لانا چاہیے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنانا چاہیے.